بسم اللہ مولانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، الہی انطقنی بالہدی والہمنا التقوی۔ سب سے پہلے تمام برادران اور خواہران سے کہ جنہوں نے اس علمی کام میں حصہ لیا ہے، سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی علمی نشستوں کا آغاز کریں، دو چار باتیں جو بہت ضروری ہیں کہ یہاں کے پہلے عرض کر دوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنے علمی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہ دیرینہ خواہش تھی کہ ایک ایسا سسٹم چلایا جائے کہ جس میں دنیا میں جہاں جہاں کہیں بھی لوگ دین کی معرفت کی خواہش رکھتے ہیں اور دین کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، لیکن ان کے سامنے علمی مشکلات کا جواب دینے کے لیے کوئی معقول انتظام نہیں ہوتا، اس سلسلے کو اور اس پیاس کو بجھانے کے لیے اس سلسلے کا آغاز کیا گیا ہے۔ دوسری بات کہ جب تک یہ ہماری کلاس جاری رہے گی، ہم کوشش کریں گے کہ 40 سے 45 منٹ سے زیادہ نہ ہو ہماری گفتگو، اور 15 سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹے تک جو ہمارے سامعین ہوں گے ان کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ تیسری بات کہ یہ علمی سفر اگرچہ جیسا کہ آپ لوگوں کو پہلے آگاہ کیا گیا ہے کہ یہ ایک علمی سفر ہے جو انسان کی معرفت سے شروع ہوتا ہے اور خدا کی معرفت پہ ختم ہوتا ہے، اور یہ ایک طویل سفر ہے۔ اس طویل سفر کو طے کرنے کے لیے مختلف مقامات ہیں، اور ہر ایک مقام کو بیان کرنے کے لیے ممکن ہے 4 لیکچرز، 5 لیکچرز یا 6 یا 7 بھی ہو سکتے ہیں، تو اسی طرح سے بیان کیا جائے گا۔ اور جو ہمارے حضار محترم ہیں شرکت کرنے والے، ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری اس علمی کاوشوں میں اول سے آخر تک موجود رہیں۔ ایک سلسلہ جب شروع ہوگا ممکن ہے وہ 5، 6 یا 7 لیکچرز پر مشتمل ہو، جیسے ہی وہ ختم ہوتا ہے تو ایک چیپٹر کلوز کر دیا جائے گا، اور دوسرے چیپٹر کو بیان کرنے کے لیے پہلے آپ لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ تو جس کو جو پسند آئے گا اس میں شریک ہو سکتا ہے، اور جس کو جو موضوع پسند نہ ہو اس میں شریک نہ ہونا چاہیں تو نہ ہو۔ اور نقطہ دیگر یہ ہے کہ جب تک سلسلہ کلام جاری رہے گا، دوران لیکچر سب حاضرین سے گزارش ہے کہ اپنے سوالات کو لکھتے رہیں، اور جیسے ہی لیکچر ختم ہوگا اس کے بعد ہم انشاءاللہ سب کی خدمت میں ہیں اور سب کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ اور آخری نقطہ کہ سوالات کو بنانے کے لیے یا سوالات بیان کرنے کے لیے ایک گروپ واٹس ایپ پہ بنایا گیا ہے۔ سب حاضرین سے یہ گزارش ہے کہ اپنے اپنے سوالات اپنے اسی گروپ میں ہی پوچھ سکتے ہیں، یا یہی جو سلمان بھائی نے مہربانی کی ہے اسی زوم کے ذریعے بھی اسی گروپ کے اندر سوالات کو پوچھا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں ہم سلمان بھائی کے بے حد شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اس زحمت کو قبول کیا، اور یہ سارا انتظام انہوں نے کیا اگرچہ ہماری اپنی خواہش کے مطابق تھا، تو انہوں نے تعاون کیا، اور خالق کائنات کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور مزید اسی قسم کی علمی نشستیں برقرار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ آپ سامعین کے لیے بھی ہمیشہ دعا گو ہیں کہ خالق کائنات آپ لوگوں کو اس علمی سفر میں اور اپنی علمی الجھنیں ختم کرنے میں مزید توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح سے انسان کی زندگی کا یہ سفر
جاری اور ساری ہے، اس سفر کو احسن انداز میں طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس علمی سفر کے لیے ہم نے جس بحث کا انتخاب کیا تھا، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ قضاء اور قدر کے نام سے بیان ہوا ہے۔ اس بحث کا انتخاب اس لیے ہے کہ ہماری زندگی کے اندر بہت سی ایسی مشکلات ہیں کہ جن مشکلات کا ہمیں کوئی معقول جواب نہیں مل پاتا، اور ایسی الجھنیں انسان کے اندر رہ جاتی ہیں کہ وہ اگر بڑھتی جائیں اور ان کا بر وقت علاج نہ ہو سکے تو چہ بسا کہ انسان کبھی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور کبھی اپنے آپ کو خودکشی کے گھاٹ میں اتار دیتا ہے۔ بے عین ہی جس طرح سے ایک چھوٹا سا مرض انسان کے اندر پیدا ہو اور انسان اس کی طرف توجہ نہ کرے اور وہ مرض بڑھتا چلا جائے اور بڑھتے بڑھتے ایک ایسے اسٹیج پہ پہنچ جائے کہ انسان کے لیے جان لیوا بن جائے۔ عقل مند انسان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جیسے ہی کوئی بیماری پیدا ہو تو فوراً بر وقت اس کا علاج کیا جائے، تاکہ انسان کی آسائش اور انسان کی صحت اور انسان کی تندرستی کے لیے رکاوٹ نہ بن پائے۔ اور اگر انسان نے بر وقت اس کا علاج نہ کیا تو پھر بعد میں اس کے جو نتائج انسان کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں وہ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اس لیے ایک علمی موضوع کا انتخاب کیا ہے، مذہب سے ماورا ہو کر، یعنی جس بحث کے لیے ہم نے فقط انسان کو موضوع قرار دیا ہے، مذہب کی کوئی قید و بند نہیں ہے، فقط فطرت انسان کو اجاگر کرنے کے لیے اور انسان کی زندگی کے اندر رونما ہونے والی مشکلات جو ہر انسان کی زندگی میں رونما ہوتی ہیں اور ان کا کوئی رائے حل انسان تلاش نہیں کر پاتا، انہی مشکلات کو بیان کر کے ان کا راہ حل جو فطرت انسان کے اندر بھی موجود ہو، دین مبین اسلام نے بھی اس کی تائید کی ہو، عقل انسانی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار ہو، اس کا انتخاب کیا ہے۔ لہذا ہماری اس گفتگو کو فقط شیعوں کے لیے مختص نہیں اور فقط اہل سنت کے لیے یہ بیان نہیں ہو رہا، بلکہ جو بھی انسانیت کے ناطے انسان بن کر زندگی بسر کرنا چاہ رہا ہے اس انسان کے لیے علمی گوشے کھولنے کی کوشش کی جائے گی، اور انہی مشکلات کو جو انسان کی زندگی میں رونما ہوتی ہیں ایک ایک کر کے اشارہ کیا جائے گا اور ساتھ میں ان کا رائے حل بھی پیش کیا جائے۔ ہم باقاعدہ طور پہ اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کی اجازت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، الہی انطقنی بالہدی والہمنا التقوی۔ ہماری بحث قضاء اور قدر کے بارے میں جاری رہے گی، اور اس سے پہلے کہ ہم قضاء اور قدر کی بحث کو مکمل طور پر بیان کریں، اس بحث کو سمجھنے کے لیے کئی ایک ابحاث کو پہلے بیان کرنا ضروری ہے، اور مقدمے کے طور پر جب تک وہ معلومات ہمارے پاس نہ ہوں، اصل سرمایہ ہمارے پاس نہ ہو، ہم کوئی آخری فیصلہ اس بحث میں دینے کے قابل نہیں ہوں گے۔ لہذا اس سے پہلے کہ ہم قضاء اور قدر کے بارے میں حتمی نظریہ، یقینی نظریہ بیان کریں، اس نظریے کو بیان کرنے سے پہلے چند ایک ابحاث کو مقدمے کے طور پہ بیان کریں گے کہ جن کو بیان کیے بغیر اس گفتگو کے بارے میں کوئی نتیجہ دینا آسان نہیں ہے۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں مختلف قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں، جن سوالات کے سامنے انسان کبھی خاموش ہو جاتا ہے اور کبھی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے،
اور کبھی اپنے آپ کو یہ کہہ کر کہ خدا نے ہماری تقدیر یوں ہی لکھی تھی، خدا نے ہماری قسمت یوں ہی بنائی تھی، اور جو خدا تقدیر لکھ دیتا ہے اور وہ جو قسمت بنا دیتا ہے وہ ہو کر رہتی ہے، اس لیے ہم خدا کی لکھی ہوئی تقدیر کے سامنے مجبور ہیں اور ہمیں فقط قبول کرنا ہے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک معروف جملہ جو ہر انسان کی زندگی میں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، چاہے کسی دین کا معتقد ہو یا کسی دین پہ عقیدہ نہ رکھتا ہو، اس کی زندگی میں ایک اہم ترین سوال جو ہمیشہ کھٹکتا ہے اور پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کاش میں یوں ہوتا، کاش میں مالدار ہوتا، کاش میں عالم ہوتا، کاش میری زندگی میں یہ مشکل نہ ہوتی، کاش میں تجارت میں کامیاب ہوتا، اور اس قسم کے ہزاروں کاش جو انسانی زندگی میں رونما ہوتے ہیں، اور ان ہزاروں خواہشوں کے سامنے انسان بے بس ہو کر کھڑا ہوتا ہے اور اس کو کوئی جواب نہیں ملتا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک انسان ایسا ہے کہ جو اسی دنیا کے اندر اتنا کھاتا ہے کہ وہ کھا کھا کر مر جاتا ہے، اور اسی دنیا میں آپ کو ایسے انسان بھی ملیں گے کہ جن کو ایک ٹائم کا کھانا بھی میسر نہیں ہے، اور دونوں اے کاش کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک وہ انسان ہے کہ جس کے پاس لباس کا اتنا انتظام ہے کہ وہ پریشان ہے کہ کون سا لباس پہنوں، اور ایک وہ انسان ہے کہ جو اپنا بدن ڈھانپنے کے لیے بھی مجبور ہے۔ ایک وہ انسان ہے کہ جس کی زندگی میں ہزاروں نعمتیں موجود ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جو چھوٹی سی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ترستے نظر آتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا گیپ، اتنا بڑا تفاوت، اتنا بڑا اختلاف یہ کہاں سے وجود میں آیا؟ اور خصوصاً یہ سوال اس صورت میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ جب انسان کوئی کام کرنا چاہ رہا ہو اور اس کام میں اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے، تو یہ سوال اور زیادہ ابھر کر سامنے آتا ہے کہ آخر یہ ناکامیاں خدا نے میرے لیے رکھی تھیں؟ مجھے اس دن کے لیے خلق کیا تھا کہ میں ان ناکامیوں سے دوچار رہوں اور میری زندگی کے اندر ہی مشکلات رہیں، جبکہ ہمارے سامنے کئی ایسے لوگ ہیں جو بے دینی کے عالم میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک علمی پہلو ہے اور دوسرا عملی اور میدان عمل میں انسان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ یقین جان لیں کہ جب انسان علمی مشکلات کا شکار ہوتا ہے اور علمی مشکلات جب اس کی حل نہیں ہوتی ہیں، تو جو بھی انسان ہو، جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اور علمی میدان میں جب اس کو کوئی معقول جواب نہیں ملتا تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ یقین جان لیں کہ جو قومیں مایوس ہوتی ہیں یا جو افراد مایوس ہوتے ہیں یا جو مذہب کی آڑ میں مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور ان کو علمی مشکل حل ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہذا قانون ہے یہ کہ جہاں پہ آپ مایوسی دیکھتے ہیں وہاں پہ یقین جان لیں کہ ان کی پیچھے علمی مشکل ہے، جس علمی مشکل کو کسی نے حل نہیں کیا، ان کو جواب نہیں ملا ہے۔ جب علمی مشکلات انسان پر حل نہیں ہوتی مایوس ہو جاتا ہے۔ اور عملی میدان میں جب کسی کے سامنے کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو اور راستہ بند ہو جائے کسی انسان پر میدان عمل میں، سب کچھ ہونے کے باوجود جب عملی میدان میں اس کو کوئی راستہ نہیں مل پاتا چلنے کے لیے تو وہ انسان خودکشی کر لیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اسی دنیا کے اندر بہت سے ایسے ممالک ہیں جو دنیا کی نعمتوں سے سرشار ہیں۔ دنیا کی کوئی نعمت آپ تصور کریں
ان کے ہاں موجود ہے، لیکن عملی زندگی میں، میدان عمل میں ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے چلنے کے لیے. ایک سامنے دیوار نظر آتی ہے، جب سامنے دیوار نظر آتی ہے ان کو اور اپنے سامنے راستہ کھلا ہوا نہیں دیکھتے ہیں، خودکشی کرنا شروع کر دیتے ہیں. لہذا اس وقت جو ترقی کے میدان میں فارورڈ ممالک ہیں، ان میں بھی آپ جا کر دیکھیں خودکشی کی ریشو بہت زیادہ ہے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ بعض وہ ہیں جن پر علمی راستے بند ہو جاتے ہیں، وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جن پر عملی راستے بند ہو جاتے ہیں، وہ خودکشی کا شکار ہو جاتے ہیں. بس ہماری سب سے پہلی خواہش اور سب سے پہلی کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو علمی میدان اور عملی میدان میں مایوسی سے بھی نکالیں گے اور اس راستے کو بھی بیان کریں گے جس راستے پہ چل کر انسان اپنی ان تمام مشکلات کا سامنا بھی کر سکتا ہے اور ان تمام مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ بھی کر سکتا ہے. اور ان تمام مشکلات کا راہ حل فقط ایک ہی چیز میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ قضاء اور قدر کا صحیح مفہوم، صحیح تصور اس انسان کو معلوم ہو جائے. جس دن انسان نے اس قضاء اور قدر کے علمی میدان اور عملی میدان کو صحیح معنوں میں سمجھ لیا، اسی دن سے اس کی زندگی علمی میدان کے اعتبار سے بڑی آزاد اور عملی میدان میں امید، ارتقاء اور اطمینان کی زندگی کا سفر اس انسان کے لیے شروع ہو جائے گا. اور اس بحث کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے دوسرا نقطہ بہت ضروری ہے، اور وہ نہج البلاغہ میں کلمات قصار. البتہ عرض کر دوں اس سے پہلے کہ اس بحث کو عرض کروں کہ نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ ہے خطبات کا، جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خطبے دیے تھے. وہ خطبے بھی نہج البلاغہ میں مرحوم سید رضی نے جمع کیے ہیں. وہ پہلا حصہ ہے نہج البلاغہ کا. دوسرا حصہ نہج البلاغہ کا ہے مکتوبات، وہ خطوط، وہ لیٹرز جو حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے مختلف مناسبتوں سے مختلف لوگوں کو تحریر کیے. وہ سارے خطوط بھی اس کتاب کے اندر دوسرے حصے کے طور پر موجود ہیں. اور تیسرا حصہ ہے کلمات قصار، یعنی وہ چھوٹے چھوٹے اقوال زرین جو انسانی زندگی کے لیے منشور کی حیثیت رکھتے ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آداب معاشرت، انسانی معاشرے میں زندگی بسر کرنے کے اصول. ان اصولوں کو کلمات قصار کے نام سے یاد کیا گیا ہے. ہیں انتہائی مختصر، ممکن ہے ایک جملہ ہو، ممکن ہے ایک لائن ہو، اور ممکن ہے اصلاً 2 کلمے ہوں، لیکن انہی 2 کلموں کے اندر معصوم نے آداب معاشرت کو اس طرح سے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے کہ آج بھی بشریت مذہب اور دین سے ماورا ہو کر اگر اپنی فطرت کے سامنے کھڑا ہو اور ان کلمات پر گہرائی سے نگاہ دوڑائے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ معمولی انسان نہیں تھا جس نے انسانی زندگی کے اندر آداب کو بیان کیا. انہی کلمات میں سے ایک خوبصورت فرمان حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا کہ جب مولا سے قضاء اور قدر کے بارے میں سوال کیا گیا تو خوبصورت جواب دیا معصوم نے. حکمت کا نمبر ہے 287، 287. سئل عن القدر، قضاء اور قدر کے بارے میں سوال کیا گیا امیر المومنین علیہ السلام سے. مولا نے جواب فرمایا طریق مظلم فلا تسلکوہ، کہ ایک ایسی تاریک وادی ہے کہ فلا تسلکوہ، اس میں چلنے کی کوشش نہ کرو. دوسرا جملہ وبحر عمیق، ایک گہرا سمندر ہے، متلاطم سمندر ہے، فلا تلجوہ، اس میں داخل نہیں ہو. تیسرا جملہ
سر اللہ فلا تتکلفوہ، اور یہ اللہ کا راز ہے، اور اس کو سمجھنے میں اپنے آپ کو کلفت میں، مشقت میں نہ ڈالو۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس چھوٹے سے فرمان کے اندر اور مختصر سے فرمان کے اندر آیا معصوم ہمیں منع فرما رہے ہیں کہ اس بحث کے نزدیک نہیں جاؤ، یہ بحث کرنا تمہارے پاس کا کام نہیں ہے، اور اس میں اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے روکا جا رہا ہے؟ یہ خود ایک اپنی جگہ پہ موضوع ہے جس کو بیان ہونا چاہیے، اور اس کو بیان کرنے کے لیے میں پھر مثال کا سہارا لوں۔ دیکھیں، فرض کریں کہ ایک انسان ہے جو سمندر کے کنارے بیٹھا ہے، اور اس سمندر کے کنارے بیٹھنے کے لیے ساری زندگی یہیں پہ گزار دیتا ہے، سمندر کے اندر آتا نہیں ہے، کہ یہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اور ایک وہ انسان ہے جو سمندر میں بغیر سوچے سمجھے، بغیر انتظام کیے ہوئے، بغیر سفینے کے، بغیر سوئمنگ سیکھے کود جاتا ہے، کہ یہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ تیسرا انسان جو سمندر میں داخل ہوتا ہے لیکن تیاری کے ساتھ داخل ہوتا ہے، کا نجات اس کے لیے ہے۔ معصوم فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ قضاء اور قدر ایک ایسی وادی ہے جس کی تشبیہ کی گئی ہے سمندر کے ساتھ، اور سمندر کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ اس گہرائی تک پہنچنے کے لیے بہت بڑی قوت اور طاقت کی ضرورت ہے، بہت بڑی تیاری کی ضرورت ہے۔ معصوم فرمانا چاہتے ہیں کہ قضاء اور قدر ایک ایسی وادی ہے کہ اگر اس میں داخل نہیں ہوگے تو بھی ہلاک ہو جاؤ گے، اور اگر بغیر تیاری کے داخل ہوئے تو بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ بس ضروری ہے کہ یہ وادی طے بھی کرنا ہے، لیکن اس وادی میں داخل ہونے کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ وہ تیاری کر کے اس سمندر میں غوطہ ہوں، تاکہ وہ جو سمندر کے ہیرے جواہرات موتی جو خالق کائنات نے رکھے ہوئے ہیں ان کو نکال کے لا سکو، اور اپنی زندگی کو مزین کر سکو، اپنی زندگی کو سنوار سکو۔ دوسرا جملہ کہا کہ ایک تاریک وادی ہے، اور تاریک وادی میں اگر ایک راستہ تاریک ہو اور انسان اس تاریکی سے ڈر کر بیٹھ جائے اور راستہ طے نہ کرے تو جو راستہ چلتا نہیں ہے وہ مقصد پہ پہنچتا نہیں ہے۔ لہذا وہ انسان صرف تاریکی کو دیکھ کر مایوسی کا شکار ہو کر بیٹھ جائے اور اپنے سفر کو جاری نہ رکھے، یہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ دوسرا وہ انسان کہ بغیر تیاری کے کود جاتا ہے، بغیر نور لیے تاریک وادیوں کو طے کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہ یہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ ایک وہ انسان ہے کہا یہ وادی طے بھی کرنا ہے، تیاری کے ساتھ اس کو طے کرنا ہے، تو پھر کیا کرو؟ کہ یہیں سے نور لے کے چلو۔ جب نور کے ذریعے راستے کو دیکھو گے راستہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ کہ قضاء اور قدر ایسی وادی ہے جو بغیر نور کے آؤ گے تاریک ہے، نہیں چلو گے تو بھی ہلاک ہو جاؤ گے، بغیر نور کے چلو گے تو بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ ایک ہی راستہ بچ جاتا ہے انسان کے سامنے، اور وہ یہ ہے کہ نور لے کر اس تاریک وادی کو طے کرنے کی کوشش کرو۔ دوسری مثال عرض کروں، مثلا فرض کریں کہ ایک صحرا ہے، بیابان اور سنگلاخ وادیاں ہیں، کانٹے ہیں، پتھر ہیں، راستہ نشیب و فراز کا حامل ہے، اور اس راستے کو چلے بغیر انسان اپنے محبوب کو نہیں مل پاتا، تو کیا کریں؟ وہ راستے کی کٹھن کو دیکھ کر یہاں پہ بیٹھ جائیں، محبوب ادھر اور ہم محبوب نہیں ملے گا، وہ محبوب کے فراق میں، محبوب کی جدائی میں یہاں جان دے بیٹھیں گے۔ اور اگر وہ وادی کانٹوں کی ہے، سنگلاخ وادی ہے، بغیر جوتے کے چلیں گے لہولہان ہو جائیں گے۔ پھر ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ یہ سفر طے بھی کرنا ہے، تو پھر عقل بھی کہتی ہے، فطرت بھی کہتی ہے کہ پھر تیاری کر کے چلو۔ قضاء اور قدر ایسی وادی ہے کہ جس کو طے کیے بغیر انسان ہلاک ہو جائے گا، اور اگر بغیر علم و معرفت کے اس وادی کو طے کرنے کی اس نے کوشش کی تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ لہذا سب سے پہلے آئیں، اپنے آپ کو آمادہ کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، تیار کرنے کے بعد اس وادی کو طے کریں۔
دوسرا مسئلہ جو قضاء اور قدر میں بیان ہوگا وہ خیر اور شر کا ہے کہ خیر اور شر، سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ خیر اور شر کا معیار کیا ہے، اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اصل شر کو خداوند عالم نے کیوں رکھا، آخر شر کے بغیر بھی یہ کائنات خالق کائنات خلق کر سکتا تھا، اس کے اندر مشکلات نہ ہوتی، اس کے اندر زلزلے نہ ہوتے، اس کے اندر طوفان نہ ہوتے، اس کے اندر زہریلے جانور نہ ہوتے، اس کے اندر وہ درندہ جانور جو انسان کی جان کے لیے خطرہ ثابت ہوتے ہیں وہ نہ ہوتے تو بھی یہ نظام چل سکتا تھا یا نہیں؟ وہ آخر کیوں رکھا اس کو خالق کائنات نے نظام کے اندر؟ کیوں انسان مریض ہوتا ہے، کیوں انسان نابینا پیدا ہو جاتا ہے، کیوں انسان لولا لنگڑا پیدا ہو جاتا ہے؟ اور نہ جانے اس قسم کے کئی ایسے سوالات جو ہر انسان کی زندگی میں ابھر کر آتے ہیں اور ان کا کوئی سوال علمی اعتبار سے حل شدہ نہیں ہوتا، اور پھر انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا دوسرے مرحلے میں اس مسئلے کو بیان کیا جائے گا کہ خیر اور شر اس کا معیار کیا ہے اور شر کو اصل کیوں خالق کائنات نے رکھا ہے۔ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ قضاء اور قدر کو سمجھنے کے لیے بنیاد سے مسئلے کو شروع کیا جائے۔ اگر بیس کسی چیز کی مضبوط ہو تو جتنی آپ اوپر بلڈنگ بنائیں گے اس بلڈنگ میں مضبوطی ہوگی، اس بلڈنگ میں آپ آسانی سے زندگی بسر کر سکیں گے۔ لیکن اگر ایسے گھر میں بیٹھے جس کی بیس مضبوط نہ ہوئی، ہر آئے دن انسان کو خطرہ لاحق ہوگا، کبھی یہ چھت گر نہ جائے، کبھی یہ بلڈنگ ہم پہ گر نہ جائے، تو انسان اضطراب کا شکار رہتا ہے، اطمینان آتا ہی نہیں ہے۔ اطمینان کب آتا ہے؟ کہ جب انسان بنیادیں اپنی مضبوط کر کے اپنا سفر طے کرتا ہے۔ پنچر گاڑی سے کوئی انسان سفر نہیں کرتا، ایسی گاڑی جس کے اندر انجن ہی نہ ہو اس پہ کوئی عقل مند انسان سوار ہو کر اپنی منزل کو طے نہیں کر پاتا۔ جس سواری کو آپ نے اختیار کیا ہے اس سواری پہ بیٹھ کر آپ اپنے سفر کو شروع کریں، اور اس تیاری کے ساتھ کہ آپ کی بنیاد مضبوط ہو۔ لہذا قضاء اور قدر میں جانے سے پہلے ہماری بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، اور بنیاد مضبوط اس صورت میں ہوتی ہے کہ قضاء اور قدر کا تعلق توحید سے ہے۔ اگر ہمیں توحید کا نہیں پتہ، اگر ہم خدا کو نہیں مانتے، اگر ہم خدا کو نہیں پہچانتے، اور اگر ہم خدا کی اپنے اعمال میں مداخلت کو نہیں پہچانتے، تو قضاء اور قدر کی وادی اس انسان پر کبھی بھی حل نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس بحث کو بیان کرنے سے پہلے اس بحث کا گہرا تعلق ہے خدا شناسی سے، معرفت خدا سے۔ اگر خدا کی معرفت نہ ہوئی ہم قضاء اور قدر کے مسائل، مشکلات کو کبھی بھی حل کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ لہذا انسان اگر توحید کی معرفت نہیں رکھتا وہ کبھی بھی قضاء اور قدر کی وادی کو طے نہیں کر سکتا۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا ہے کہ یہ طریق مظلم، تاریک وادی ہے، اور اس تاریک وادی کو روشن کرنے کے لیے، منور کرنے کے لیے، جب تک توحید کا نور اس کے اندر نہیں ہوگا تب تک یہ وادی روشن نہیں ہوگی۔ اسی لیے خالق کی کائنات نے قرآن میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور، کائنات کا نور اللہ کی ذات ہے۔ اس نور کے بغیر یہ راستہ سارا تاریک ہے، بس اس خدا کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ خدا کی معرفت ہر باب میں مختلف پہلوؤں سے بیان کی جاتی ہے، اور اسلوب بحث بھی یہی ہے، بحث کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ جیسی آپ کی گفتگو ہو ویسے ہی مناسب علمی ابحاث کو اس کے اندر بیان کیا جائے۔ ضمناً ایک اشارہ کر دوں، خداوند عالم تمام کمالات کی مالک ذات ہے، علم، قدرت، حیات،
رزق، نعمتیں، نہ جانے کیا کیا کمالات خالق کائنات کی ذات کے اندر موجود ہیں. اگر آپ مریض ہوں اور آپ خالق کائنات سے دعا کرنا چاہ رہے ہوں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں، اور اپنی مدد کرنے کے لیے جب خدا کو پکاریں گے، توحید کا سہارا لیں گے، تو خداوند عالم کے ہر اسم کا سہارا نہیں لیتے ہیں، بلکہ یا شافی کہہ کر اس کو پکارتے ہیں. بس پتہ چلتا ہے کہ آپ کی مرض کے ساتھ جو اسم وابستہ ہے اس کا نام ہے شافی. شافی لے کر کا نام لے کر جب آپ پکاریں گے، خالق کائنات وہی فیض اپنا آپ کو دے گا. آپ اللہ سے رزق مانگنا چاہتے ہیں تو یا رازقو کہہ کر پکارتے ہیں. اور اگر آپ کی مشکل علمی ہے اور علمی الجھنیں دور کرنا چاہ رہے ہیں تو یا علیمو کہہ کر پکاریں گے. اور اسی طرح سے اپنی مشکلات کے ساتھ جتنے بھی اسما ہیں ان اسما کا سہارا لے کر آپ اپنی مشکلات حل کرتے ہیں. اور اس کے لیے دعائے جوشن کبیر کہ جس میں خالق کائنات کے 1000 اسماء گرامی بیان ہوئے ہیں، جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کم سے کم انسان کی زندگی میں 1000 قسم کی مشکلات ہیں. ان 1000 مشکلات کو پہچاننے کے لیے ان 1000 اسماء کا سہارا لیا جاتا ہے. بس خالق کائنات کی توحید کو پہچاننا بہت ضروری ہے اس باس قضاء اور قدر کو معلوم کرنے کے لیے. چونکہ قضاء اور قدر کا تعلق علم اور عمل سے ہے تو خالق کائنات کی معرفت بھی اسی 2 پہلوؤں میں ہمیں معلوم ہونی چاہیے. یعنی معرفت اور علم کے میدان میں ہم اتریں خدا کو پہچانے کس حد تک جتنی ہماری اپنی توان ہے. دوسری معرفت، چونکہ قضاء اور قدر کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے تو دوسرے اعتبار میں دوسرے مرحلے میں جا کر ہمیں یہ پہچاننا ہوگا کہ آیا ہماری عملی زندگی میں خداوند عالم کی کوئی مداخلت ہے یا نہیں ہے. اگر وہ مداخلت تو کس طرح. اور اسی مداخلت میں کئی ایک ایسے مذاہب ہیں جو الجھے اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ مشکلات بشریت کے لیے حل نہ کی بلکہ اور زیادہ بشریت کو مشکلات کا شکار بنا دیا کہ انشاءاللہ بعد میں ان کی طرف بھی اشارہ ہوگا. بس قضاء اور قدر میں جانے سے پہلے توحید کی معرفت ضروری ہے. توحید کی معرفت کے لیے ایک مختصر سا جملہ اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. نہج البلاغہ میں سب سے پہلا خطبہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا معصوم فرماتے ہیں اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ، کہ اول دین خداوند عالم کی معرفت ہے. اگر معرفت نہیں ہے تو انسان دیندار ہی نہیں ہے. یعنی دین کا آغاز ہی معرفت سے ہوتا ہے. لہذا وہ لوگ جو بغیر معرفت کے دین پہ چلتے ہیں آپ دیکھیں کہ زندگی کے کسی موڑ پر آ کر مایوس ہو جاتے ہیں اور دین سے دستبردار ہو جاتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ کہ بیس مضبوط نہیں تھی. دین کو اگر اپنانا ہے بغیر معرفت کے دین کو اپنایا تو وہ دین آپ کو کہیں نہیں پہنچائے گا، یہ بسا کہ وہی دین آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا. لہذا دین بھی اپنانے کے لیے خالق کائنات نے اپنی کتاب کے اندر متعدد مقامات پہ تفکر، تدبر، غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، عقل مندی کی دعوت دی ہے، سوچنے کی دعوت دی ہے. غور و فکر کریں. اول الدین معرفت، دین کی بنیاد، دین کا آغاز، دین کی بیس کیا ہے؟ معرفت، خالق کائنات کی معرفت ہے. اگر وہ معرفت ہے پھر آپ دین کے اندر قدم رکھ سکتے ہیں. ضمناً اس جملے کی طرف اشارہ کر دوں، یہ کلمہ اول عربی زبان کے اندر 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور چونکہ ہمیں ایک معنی معلوم ہے دوسرا معلوم نہیں ہے لہذا بعض عبارتیں جب انسان کے سامنے آتی ہیں تو انسان مشکل کا شکار ہو جاتا ہے. اول کا معنی ایک معنی کیا ہے؟ اول کا معنی یعنی پہلا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ دوسرا، اس کے بعد تیسرا. مثلا آپ کہیں گے کہ فلاں شخص پہلے نمبر پہ آئے اپنی کلاس کے اندر تو اس کا مطلب ہے فرسٹ پوزیشن انہوں نے حاصل کی. تو اس کا مطلب کوئی سیکنڈ بھی ہے، کوئی تھرڈ بھی آیا ہے. بس جو دوسرے اور تیسرے کے مقابلے میں عدد کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اس کو بھی اول کہا جاتا ہے، ایک معنی. اور دوسرا معنی اول کا کیا ہے؟
اول کا معنی خالص، عیب اور نقص سے پاک، ملاوٹ سے پاک، خالص چیز کو بھی اول کہا جاتا ہے. لہذا آپ اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں. جب کوئی چیز آپ سے پوچھی جائے کہ کوئی چیز آپ بازار سے خرید کے لے کے آتے ہیں تو پوچھا جائے بھائی یہ کیسی ہے، جواب دیتے ہیں نمبر 1. اب یہ نمبر 1 کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے بعد دوسرا نمبر بھی ہے نا، یعنی یہ خالص ہے، ملاوٹ سے پاک ہے، 2 نمبر نہیں ہے. 2 نمبر کو کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی جو ناخالص ہو، جس کے اندر ملاوٹ ہو. اور جو خالص ہو اس کو کہا جاتا ہے 1 نمبر. اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یعنی سب سے پہلے نمبر کے کافر نہ بنو. دشمن بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، بعض 1 نمبر کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن بعض دشمنی میں ذرا کم ہوتے ہیں، دوسرے درجے کے دشمن. اور زیارت عاشورہ جو ہم ہمیشہ ثواب کی نظر کر دیتے ہیں، وہاں پہ یہی جملہ ہے اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. وہاں پہ بھی معنی ہم عموماً یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلا دشمن، نہ، وہاں پہ بھی سرسخت دشمن، 1 نمبر کا دشمن. اور کربلا کے اندر جتنے تھے سب 1 نمبر کے ہی دشمن تھے. بس اول سے مراد کیا ہے؟ کبھی دوسرے کے مقابلے میں، اور کبھی اول سے مراد خالص ہے. جب کہا جاتا ہے اول الدین معرفت ہو، یعنی خالص ترین دین، بغیر ملاوٹ کے دین کون سا ہے؟ کہ جس میں خالق کائنات کی معرفت ہو. وکمال و معرفت ہی التصدیق بہ، اور جب یہ معرفت اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو انسان کی معلومات تصدیق میں تبدیل ہو جاتی ہیں. کبھی کبھی انسان معلومات بہت رکھتا ہے لیکن اس کی معلومات تصدیق کے مرحلے پہ نہیں پہنچتی ہیں، لہٰذا ان معلومات کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا اور وہ معلومات انسان کو کہیں پہنچاتی بھی نہیں ہے. تصدیق کے مرحلے پہ معلومات کب آتی ہیں؟ کہ وہ معلومات انسان کے وجود کا حصہ بن جائیں، اور جب تک وہ معلومات، وہ علم انسان کے وجود کا حصہ نہ بنے، وہ معلومات تصدیق کے مرحلے پہ نہیں آتی ہیں. مثال عرض کروں، ایک مریض انسان جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اپنے علاج کے لیے، ڈاکٹر جب اس کا معائنہ کرتا ہے تو ڈاکٹر کو اس مریض کے مرض کا علم ہو جاتا ہے، بیماری کا پتہ چل جاتا ہے، اور ڈاکٹر کا علاج، مریض کا علاج کرنا شروع کر دیتا ہے. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب بیماری کے بارے میں علم رکھتے ہیں، تصدیق نہیں رکھتے ہیں. کیوں؟ چونکہ مرض اس کے اندر نہیں ہے. لیکن مریض فقط اس کو علم نہیں ہے مرض کا، بلکہ وہ مرض کے بارے میں تصدیق بھی رکھتا ہے، یعنی اس نے مرض کو پایا ہوا ہے، اس کے وجود کا حصہ بنا ہوا ہے، اسی لیے تو تڑپ رہا ہے. بس خالی معلومات اکٹھے کرنے سے کوئی انسان الہی نہیں ہو جاتا جب تک کہ وہ معلومات انسان کے وجود کا حصہ نہ بن جائیں. خالق کی معرفت حاصل کر لینا فلسفہ پڑھ کر، معقولات پڑھ کر، یا نفسیات پڑھ کر، یا کائنات کو پڑھ کر، حیوانات کی دنیا پڑھ کر، کہکشاں کی دنیا پڑھ کر خدا کی معلومات حاصل کر لینے سے کوئی موحد نہیں بنتا، جب تک کہ یہ معلومات اس کے وجود کا حصہ نہ بنے. یہ معلومات وجود کا حصہ کب بنتی ہیں؟ جب یہی معلومات میدان عمل میں انسان کی زندگی کا حصہ بن جائیں، تب مرحلہ تصدیق پہ جا پہنچتی ہیں. لہذا معصوم فرماتے ہیں کہ معرفت کے باب میں سب سے پہلے خالص معرفت خدا کے بارے میں پیدا کرو، اور پھر ان معلومات کو معلومات میں نہ رہنے دو بلکہ معلومات کو تصدیق میں تبدیل کرو، وجود کا حصہ بناؤ. اور وجود کا حصہ اسی صورت میں بنتی ہیں جب انسان ان معلومات کو میدان عمل میں استعمال کرتا ہے. لہذا معلومات کو تصدیق کا حصہ بنانے کے لیے ان معلومات کو وجود کے اندر اتارنے کی ضرورت ہے. جب آہستہ آہستہ یہ وجود میں اتریں گی، اور اسی مریض انسان کی طرح کہ جس نے مرض کو اپنے وجود میں اتارا ہوا ہے اور پھر تڑپ رہا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کو فقط علم ہے اسی لیے تڑپ نہیں رہا ہے، لیکن جس نے تصدیق کے مرحلے میں مرض کو پایا ہے اس کا سکون ختم ہو گیا ہے،
اس کا اطمینان سلب ہو گیا ہے۔ بس خالق کائنات کی معرفت حاصل کرنی ہے، وہ معرفت جو ہمیں قضاء اور قدر کے باب میں کام آئے گی، اس معرفت کا نام مالکیت ہے۔ خدا کے متعدد اوصاف ہیں اور ہر وصف کو بیان کرنا یہاں مقصود نہیں ہے۔ وہ جہت جو ہماری بحث سے مربوط ہے وہ بحث مالکیت کی، یعنی آیا خدا ہماری عملی زندگی میں مداخلت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اگر نہیں کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ سارے مسائل قضاء اور قدر کے حل ہونے کے لیے مقدمے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بس خدا کو ماننا بہت ضروری ہے قضاء اور قدر کے لیے، تو جو خدا کو مانتا ہے کوئی قضاء اور قدر کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لذا دہریے لوگ قضاء اور قدر نہیں ان کے سامنے، حل ہو یا نہ ہو ان کی زندگی اپنے خاص ڈگر پہ چل رہی ہے۔ قضاء اور قدر کی مشکل اس انسان کے سامنے ہے جو خدا کو مانتا ہے۔ خدا کو کیا مانے؟ کا قضاء اور قدر کا تعلق مالکیت سے ہے۔ خدا کو مالک مانے۔ اگر خدا کو ہم نے مالک مانا تب یہ سوال ہوگا کہ اس کی مالکیت کیسی ہے۔ اگر وہ مالک ہے تو پھر قضاء اور قدر کا تصور کیا ہے؟ اگر وہ مالک ہے تو پھر یہ تقدیر اور قسمت اور یہ مشکلات وہ مالک کے ہوتے ہوئے کیوں یہ سر اٹھاتی ہیں؟ اگر وہ مالک ہے تو پھر ایک وہ جو مفلوج انسان ہے، دن بدن فقر اور غربت کے اندر پسا جا رہا ہے، تو یہ مالک اس کے لیے کیوں کوئی اقدام عملی نہیں کرتا؟ اور وہ انسان جو اتنا آزاد دھندناتا پھر رہا ہے اور دن بدن ظلم و بربریت کا بشریت کو شکار کر رہا ہے، اس کا ہاتھ روکتا کیوں نہیں؟ کیونکہ مالک ہے۔ تو یہ سارے ایسے تصورات ہیں جو انسان کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں، اور ان سب سوالوں کا جواب چاہیے۔ تو خداوند عالم مالک ہے۔ آج یہیں پہ اپنی بحث کا اختتام کرتے ہیں، اس مالکیت کا تصور بیان کر کے بحث کو یہاں پہ سمیٹ دیتے ہیں، اور سلسلہ کلام انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اور وہ یہ کہ مالکیت کی تعریف کیا ہے، مالک کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ نے کہا مالک تو آپ نے دبے الفاظ میں دو چیزوں کا اقرار کر لیا ہے۔ ایک وہ جس کے ہاتھ میں زمام ہے، اور ایک وہ موجود جس کی زمام کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم مالک ہیں، پلٹ کر عقل مند انسان سوال کرتا ہے کس چیز کے مالک ہیں؟ آپ جواب دیتے ہیں گھر کے، گاڑی کے، اپنے پیسوں کے، اپنے لباس کے، اپنی چیزوں کے۔ بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ مالک الگ ہے، مملوک الگ ہے۔ مملوک یعنی جس کی زمام مالک کے ہاتھ میں ہو۔ بس جب خدا کو آپ نے خالق مانا ہے، مالک مانا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خالق سے ہٹ کر کوئی اور چیز بھی ہے کہ جس کی زمام اس کے ہاتھ میں ہے۔ بس مالک کا تصور خود بتاتا ہے کہ یہاں پہ دو چیزیں ہیں۔ جب خدا کو مالک مانا ہے تو کوئی مملوک بھی ہے، اور وہ مملوک کیا ہے؟ یہ کل کائنات مملوک ہے، خداوند عالم ہے، متعال ہے۔ اسی لیے پورے قرآن میں آپ جا کر دیکھیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کا مالک وہی ہے۔ جب سب کا مالک وہی ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی مالکیت کا تصور کیسا ہے؟ مالکیت کے دو تصور پائے جاتے ہیں، ایک تصور حقیقی اور دوسرا تصور اعتباری۔ حقیقی تصور یعنی اصلی چہرہ مالکیت کا کیا ہے کہ جہاں پہ مملوک اپنے وجود میں، اپنی بقا میں مالک کے وجود پر منحصر ہو۔ یعنی اگر مالک کا وجود ہے تو اس مملوک کا وجود بھی ہے، اور اگر مالک باقی ہے تو مملوک بھی باقی ہے۔ اگر رابطہ یوں ہو کہ مملوک کا وجود اور بقا دونوں مالک کے وجود پر موقوف ہوں، تو اس کو کہا جاتا ہے مملوک حقیقی، اور اس کو کہا جاتا ہے مالک حقیقی۔ مثال عرض کروں، انسان کے پاس مختلف چیزیں ہیں،
مختلف اعضاء ہیں، زبان بھی ہے جس سے بولتا ہے، آنکھیں بھی ہیں جس سے دیکھتا ہے، کان بھی ہے جس سے سنتا ہے، اور نہ جانے اور بھی بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں انسان کے اندر کہ جن کو روزمرہ استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ سوال، یہ آنکھیں کب دیکھتی ہیں؟ جواب، جب روح چاہتی ہے۔ کب سنتا ہے؟ کہ جب روح چاہتی ہے۔ کب بولتا ہے؟ جب روح چاہتی ہے۔ بس پتہ چلا کہ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، ان کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ روح کے ہاتھ میں۔ بس روح مالک ہے اور یہ اعضاء مملوک ہیں، اور ان اعضاء کا وجود روح کے وجود پر موقوف ہے۔ اور جس دن یہ بدن روح کی مملوک ہوتا ہے اس وقت تک یہ سارے اعضاء کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جس دن سے اس بدن کا رابطہ اپنے مالک سے کٹ جاتا ہے اس دن یہی آنکھ ڈیلا بن جاتی ہے، کان پتھر بن جاتے ہیں، زبان جامد ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ بس یہیں سے پتہ چلا کہ مملوک کے اندر رونق، حرکت، دوام کب تک ہوتا ہے؟ جب تک اپنے مالک سے وابستہ ہو، اور جس دن اپنے مالک سے اس کا رابطہ کٹ جاتا ہے اسی دن سے یہ بے جان ہو جاتا ہے، بے حرکت ہو جاتا ہے۔ یہ مالکیت حقیقی ہے۔ کل کائنات اس طرح سے ہے کہ جب تک اس کائنات کا رابطہ خالق کائنات سے برقرار رہتا ہے یہ پوری کائنات حرکت میں ہوتی ہے، اور جس دن رابطہ اس کا ٹوٹتا ہے خالق کائنات سے اسی دن سے یہ کائنات نابود ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی مادی کائنات ایک زمانہ ایسا ہے کہ جب تک اس کا رابطہ خداوند عالم سے برقرار ہے یہ موجود ہے، اپنی نعمت رہی ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ اس عالم مادہ کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا، اور اس عالم مادہ کی کائنات کو لپیٹنے کا نام کیا ہے؟ کہ اس کائنات کا رابطہ اپنے مالک سے کٹ گیا ہے۔ بس جو مالک حقیقی ہوتا ہے اس کی دوسری خصوصیت جس سے ہم مالک ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہ مالک اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہتا ہے استعمال کرتا ہے، تصرف کرتا ہے اپنی مملوک کے اندر۔ آپ اپنے بدن کو دیکھیں، آپ جس طرح چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، جب چاہیں دیکھیں، جب چاہیں آنکھیں بند کر لیں، جب چاہیں سننا شروع کر دیں، جب چاہیں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، جب چاہیں بولنا شروع کر دیں، جب چاہیں خاموش ہو جائیں، جب چاہیں چلنا شروع کر دیں، جب چاہیں رک جائیں۔ اس لیے کہ یہاں پہ ملکیت حقیقی ہے، اور ملکیت حقیقی بتاتی ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کے اندر تصرف کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ملکیت اعتباری جو دوسری قسم ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کہ جہاں پہ دو چیزوں کے اندر رابطہ ہو لیکن دوسری چیز کا وجود پہلی چیز کے ساتھ وابستہ نہ ہو، تو پھر ملکیت کیا ہے؟ کہ یہ ہے کہ اس میں تصرف کر سکتا ہے، جو مالک حقیقی کے آثار ہوتے ہیں۔ مثلا آپ اپنے کپڑوں کے مالک ہیں، اپنے گھر کے مالک ہیں، اپنی گاڑی کے مالک ہیں، مالک آپ ہیں، لیکن آیا گاڑی کا وجود آپ کے وجود پر منحصر ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کی گاڑی ہے، جس دن آپ دنیا سے چلے گئے گاڑی بھی نابود ہو جائے گی؟ نہ، ایسا نہیں ہے۔ بس گاڑی کو آپ کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے، گھر کو آپ کے ساتھ جوڑا گیا ہے، کپڑوں کا رابطہ آپ سے برقرار کیا گیا ہے، آپ ان میں تصرف کر سکتے ہیں، جب چاہیں استعمال کر دیں، جب چاہیں چھوڑ دیں، لیکن یہ رابطہ حقیقی نہیں، اس کو کہا جاتا ہے رابطہ اعتباری۔ اب سوال یہ ہے کہ خالق کائنات اس کائنات کے اندر مالک حقیقی ہے، یعنی پوری کائنات کا وجود اور بقا خالق کائنات کے ارتباط پر موقوف ہے۔ جس دن تک یہ رابطہ برقرار رہے گا یہ کائنات سانس لیتی رہے گی، جس دن رابطہ ختم ہو جائے گا اسی دن سے یہ کائنات اپنی سانس توڑ کر نیست و نابود ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ آخری سوال کہ اس کائنات کے اندر خالق کائنات مالک حقیقی ہے، تو پھر اس کائنات کے انسان کیا رول ادا کر سکتا ہے؟ انسان مالک حقیقی نہیں ہے۔ وہ کیوں مالک حقیقی نہیں ہے؟ کہ مالک حقیقی وہ ہوتا ہے جس کا رابطہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، اور ہمارا رابطہ ہمیشہ سے نہیں ہے۔ جب سے خدا نے ہماری روح کو ہمارے بدن سے منسلک کر دیا تب تک اس کا رابطہ ہے، جس دن وہ رابطہ ختم کر دے گا ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی نہ اپنے اختیار سے آئے نہ اپنے اختیار سے جا سکتے ہیں۔ بس جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے، امانت ہے، اور امانت کا قانون کیا ہے؟ کہ جس نے امانت دی ہے اسی کی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کریں۔ یہیں سے
قضاء اور قدر کے دوسرے مقدمے میں ہم وارد ہو جائیں گے کہ وہ کیا ہے کہ انسان اس کائنات میں اللہ کا امین ہے، مالک حقیقی نہیں ہے، کہ انشاءاللہ وہ اگلے لیکچر میں عرض ہوگا، اور بعض اور مسائل کہ جو اسی بات قضاء اور قدر پر موقوف ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں عرض کریں گے۔ آخر میں پھر ایک خلاصہ عرض کر دوں جو ابھی تک بیان کیا کہ قضاء اور قدر ایسی بات ہے، ایسی تاریک وادی ہے، ایسا سمندر ہے کہ بغیر تیاری کے جس میں کودنے کی اجازت نہیں دی ہے معصومین نے، تیاری کے ساتھ کودیں۔ دو، کئی ایک مشکلات ہیں جو انسان کی زندگی میں رونما ہوتی ہیں، اور ان تمام مشکلات کا رائے حل قضاء اور قدر کے صحیح اور درست مفہوم پر موقوف ہے۔ اگر صحیح سمجھ لیا اس کو، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور اگر اس کو صحیح نہ سمجھا تو ہمیشہ مشکلات کا شکار رہیں گے۔ مسئلہ خیر اور شر جو بعد میں بیان ہوگا، اور اسی طرح قضاء اور قدر کا تعلق خدا کی معرفت پر ہے۔ چوتھا، خدا کی معرفت بعنوان ہے مالک حقیقی ہونا ضروری ہے، اور مالک حقیقی اور مالک اعتباری، ان دو قسموں کے بعد آج ہم نے قضاء اور قدر کے عنوان سے صرف اس مقدماتی بحث کو بیان کیا ہے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر یہ تشنگی بڑھتی رہے کہ ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو اس موضوع کے اندر کم سے کم پختہ اور پائیدار بنا سکیں۔ اسی کے ساتھ آج کا وقت ہمارا ختم ہوتا ہے، اسی پہ ختم کرتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے منتظر رہتے ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔ تھینک یو مولانا۔ اگر کسی کو کچھ سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ لوگ اپنا آڈیو انمیوٹ کر کے آپ پوچھ لیجیے پلیز۔